سیدنا صلی علی محمد علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد جلوہ فگر ہوئے حضور اور کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اسی کا زمانہ ہو گیا تیرے کرم سے اے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی اپنی تنگ ہے آقا تیرے یہاں کمی نہیں صلی علی رحمتنا صلی علی محمد صلی علی رحمتنا صلی علی محمد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان اللہ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان الله عما يشركون سبحان اللہ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان اللہ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء
کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو دیکھا بھی ابھی ہے نظر نے جمال یار دیکھا بھی ابھی ہے نظر میں جمال یار اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو گلیاں میرے جامنیاں دیاں گلیاں ساری خدائی کی کرمی اج مل جامن یار دیا گلیاں مل جامن یار دیا گلیاں صرف شیر صاحب بھی یہی پڑھتے تھے مل جامن یار دیا گلیاں ساری خدائی کی کرنی میں شر وچ ساڈی اج بن جاوے میں شر وچ ساڈی بن جاوے دنیا دی بڑائی کی کرنی علم وچ ہوندا تے کیوں تیرے نے دے چڑھ دے اٹھارہ ہزار اگے حسین دے مردے جے ملادا نبی سرور دا سبحان اللہ کہ کیوں خیمے تنبو سڑ دے تے ہور مانگو جاندے میاں باو جے پلا حسین دا پھڑ دے تے سچا عشق جنہاں دا سبحان اللہ سچا عشق جنہاں دا باہو جو سر قربانی کر دے میری محل چنڑیا رنگ دے میرے پیر توکل شاہ بڑی میری محل چنڑیا رنگ دے میری محل
ਦੀ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਕਿਆ ਉਹ ਬਾਤ। ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰੀਆ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲੀ ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਓ ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਓ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਜਾਏ ਦਿਲ ਦੀ ਬੰਦ ਕਲੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰੀਆ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲੀ ਇਸ ਦਵਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਥੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਥੁੜਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰਿਆ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਭਲੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰਿਆ ਰੰਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਲਾਜਾ ਰੱਖ ਪਾਵੋ ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਵੋ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਜਾਏ ਦਿਲ ਦੀ ਬੰਦੀ ਖਲੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰਿਆ ਲਾਜਾ ਰੱਖ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੱਲਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਵਾਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਚ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹ ਉਹ ਸਹੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਟਲੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰਿਆ ਰੰਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰਿਆ ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਵੋ ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਵੋ ਮੇਰੀ ਖਿਲ ਜਾਏ ਦਿਲ ਦੀ ਬੰਦ ਕਲੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰਿਆ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲੀ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲ ਚੁਨਰਿਆ ਰੰਗ सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं दीने मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं बोले हुसैन मौला बोले हुसैन मौला तेरी रजा की खातिर एक एक करके मैंने हीरे लुटा दिए सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी दीने नबी पे वारी अकबर ने भी जवानी अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए हैं सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए हैं सही
سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں کہ ناز والے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے شبیر کی ہے ایسی شبیر کی ہے ایسی پر درد داستان ہے دل پتھروں کے واللہ جس نے ہلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اور بخشش ہے اس کی لازم بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے نعرہ تکبیر نعرہ رزق الحمد للہ رب العالمین والصلاة الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق و طاقت سے ہم آج پھر سیرت امام حسین اور یاد کربلا میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سید الشہداء کے صدقے میں امام قبرستان والوں پر رحمتوں کا نزول آمین بڑا ہی بابرکت دن ہے عاشوراء کا دن مبارک ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی رحمتوں کا نزول بھی فرمایا اور اس دن میں سید الشہداء کی شہادت بھی ہے اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت واقع ہوگی سبحان جمعہ کا دن ہوگا 10 محرم وہ سال کون سا ہوگا یہ حکمت ہے لیکن بتا دیا کہ 10 محرم کا اور جمعہ کا دن ہوگا کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اہل سنت ایک ایسی جماعت ہے جو اہل بیت کا ذکر رو رو کے نہیں کرتی بلکہ واہ حسین کر کے کرتی بے شک بے شک کچھ جماعت ایسی ہیں جو سینہ چاک کر کے بالوں کو کھول کے ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے ان کی شکلیں اس قابل نہیں ہوتی کہ امام حسین کا نام بھی لیں وہ گھرانہ اتنا پاک ہے ان کا نام لینے کے لیے انسان کو باادب ہونا پڑتا ہے پاک ہونا پڑتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مصطفی رضا خان صاحب سبحان اللہ ان کا ایک مرید تھا تو اپنے دوست کو کہنے لگا جی ہمارے جو پیر صاحب نا جی وہ مفتی اعظم ہے سبحان اللہ وہ کہنے لگا تمہارے سنیوں کا طریقہ یہی ہے اللہ جس کو بناتے ہو اعظم بھی بنا دیتے ہو کسی کو غوث اعظم کسی کو امام اعظم کسی کو مفتی اعظم تمہارا تو رویہ یہی ہے کہ تم ہر کسی کو اعظم بنا دیتے ہو کہ نہیں واقعی میرا پیر بڑا کامل ہے میرا شیخ بڑا ہی متقی ہے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں تمہارے پیر سے 2-3 سوال کروں گا دیکھتا ہوں میں کتنا متقی ہے اب وہ مصطفی رضا خان صاحب کی بیٹھک میں پہنچے وہاں جا کے ایک دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا ایک گلی کی طرف کھلتا تھا جا کے بیٹھ گئے جا کے اس شخص نے سوال کیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نام بتائیں سبحان اللہ مصطفی رضا خان صاحب اٹھے اور گھر کے اندر چلے گئے سبحان اللہ سبحان اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لوگ بڑی جلدی اعتراض کر لیتے ہیں بول پڑا تو کہہ دے کہ پیر صاحب کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کا نام ہی نہیں آتے وہ اندر سے کتاب میں دیکھنے گیا ہے آپ اندر گئے جب واپس آئے تو آپ کی داڑھی بھی گیلی تھی اللہ زیادہ وضو کیا ہوا تھا وہ کہنے لگا حضور آپ کو تو جواب ہی نہیں آیا آپ اندر چلے گئے میں نے تو سنا تھا مفتی اعظم ہے اب کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بغیر وضو کے حضور کے صاحبزادیوں کا نام نہیں لیا میرا وضو نہیں تھا میں تو وضو کرنے کے لیے گیا تھا اب تو پوچھ مجھ سے کیا پوچھنا میں تجھے جواب دیتا ہوں وہ گھرانے اتنا پاک ہے لیکن یہاں پہ
امام حسین کا نام چیخ چیخ کے یہ لوگ لیتے ہیں، اسٹیجوں پہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کرنا یہ ایک باعث برکت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم ان کے ذکر کریں، ان کا نام لیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کی بہن ہے، سیدہ فاطمہ کی لگتے جگر ہیں، اور حیا اہل بیت کے گھرانے سے اور کربلا کے واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ ایک تو صبر ملتا ہے، ایک استقامت ملتا ہے، اور ایک حیا کا درس ہمیں ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین نے جب خطبہ دیا تھا، جب آپ جنگ کے لیے جا رہے تو یہی خطبہ دیا تھا سیدہ زینب کو کہ میں جا رہا ہوں لیکن خیموں سے رونے کی آواز نہ آئے۔ یہاں پہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کسی کے گھر فوت کی ہو جاتی ہے تو ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر چلو فوت کی ہونے تو دور کی بات ہے، کسی کا بازو کٹ کے گر جائے گھر میں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی انگلی اگر کٹ کے گھر میں گر جائے تو ہماری ماں بہنوں کا شور کتنا ہوتا ہے؟ لیکن قربان جاؤں سیدہ زینب کی صبر و حیا پہ کہ انہوں نے اون و محمد کو شہادت کو بھی دیکھا، انہوں نے امام قاسم کی شہادت کو بھی دیکھا، سیدنا امام حسین کی شہادت کو بھی دیکھا، تمام چھوٹے چھوٹے بچے علی اصغر علی اکبر کو بھی دیکھا، ان کو تیر لگتے ہوئے بھی دیکھا، حضرت عباس کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود حیا اور صبر کا درس پوری امت کو دے دیا۔ اس سے زیادہ غم کس کو ہوتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا غم ہوا ہے، عورتیں ہم نے روڈوں پہ دیکھی امام حسین کا ذکر سننے کے لیے آتی ہیں، بھئی تمہیں زیادہ سیدہ زینب سے زیادہ تمہیں درد ہوا ہے؟ سیدہ زینب نے حیا کا جو درس دیا وہ سنیے ذرا۔ آپ کی شادی ہوئی تھی حضرت علی کے بھائی کے بیٹے سے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے سے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے نکاح ہوا، آپ نے ایک دن بیمار ہو گئی سیدہ زینب، تو آپ کے جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہنے لگے کہ زینب میں آپ کو دوائی دلوا کے لے آتا ہوں، کسی حکیم پہ چلتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ میری حالت ان کو بتا دینا اور آپ دوائی لے کر آ جاؤ، میں نہیں گھر سے بیٹھ جاؤں۔ آپ کو بڑا گہرا مرض لگا ہوا، بیمار ہیں، اور شریعت اجازت بھی دیتی ہے۔ جب شریعت اجازت دے رہی ہے کہ آپ ڈاکٹر پہ جا سکتے ہیں، آپ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں جا رہی؟ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، شریعت تو اجازت دیتی ہے لیکن میری مجبوری میں کیا کروں، میں امام حسین کی بہن ہوں، میری مجبوری ہے، میں حضرت علی کی لختی جگر ہوں، میں سیدہ فاطمہ کی گود میں نے تربیت پائی ہے، میں جا تو سکتی ہوں لیکن میں کیا کرتی، میری مجبوری ہے، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ بلکہ آپ ایک ہمسائے تھے سیدہ زینب کے، وہ فرماتے ہیں کہ 25 سال میں سیدہ زینب کا ہمسائے رہا ہوں، 25 سال، اور 25 سالوں میں کبھی برخے میں بھی میں نے سیدہ زینب گلی میں نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی شکل نہیں دیکھی سیدہ زینب کی، صرف نام سنا تھا کہ میرے ساتھ والا گھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اتنا پاکیزہ گھرانہ، اور بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حکم ہوگا کہ نظروں کو جھکا لو، انبیاؤں کو، صحابہ کو، اولیاء کو حکم دیا جائے گا نظروں کو جھکا لو۔ عرض کریں کہ یا اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ حکم ہوگا کہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے۔ اتنی پاکیزہ گھرانہ، سیدہ حسنین کریمین کی شان، ان کی تو شان جتنی بیان کرے ہم تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا، میں 1-2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسنین کریمین میرے جنتی پھول ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حسنین کریمین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سونگتے تھے جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے پھول اور جنت کے پھول میں فرق ہے۔ دنیا کا پھول اگر آپ ٹہنی سے توڑ دیں تو کچھ وقت بعد وہ سوکھ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، لیکن جنت کا پھول جو ہوتا ہے جب وہ ٹہنی سے ٹوٹتا ہے تو اس کی خوشبو زمین و آسمان تک پھیل جاتی ہے، وہ مرجھاتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسنین کریمین تو شہید ہو گئے تھے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان کی شہادت کی خوشبو قیامت تک پھیلے گی، اور اس کا ثمر آپ قیامت کے دن دیکھیں حسنین کریمین کی شان کیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ 2 میرے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں پہ اچھا کچھ لوگ اہل بیت کی شان میں اتنا اوپر پہنچتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ، صحابہ جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، اور اہل بیت یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔
اگر آپ اہل بیت کی محبت رکھتے ہو، صحابہ کا بغض دل میں رکھتے ہو، تو پھر بھی اہل بیت کی محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر صحابہ کی محبت میں اہل بیت کے بارے میں غلط جملہ بولو گے، پھر بھی صحابہ کی محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا دین تو یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی والے رحمہ، آپ نے ایک جگہ خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ہندوستان میں رواج رہا ہے کہ وہ نا عالموں کو ذرا جیسے پالکی میں دلہن کو لے کے جاتے تھے نا، تو عالم کس طرح لے کے جایا کرتے تو موڈے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے نا پالکی کو رکوایا، نیچے اتر کر فرمانے لگے کہ تم میں سے سید زیادہ کون ہے؟ 4 شخص پالکی کو اٹھاتے تھے، تو فرمایا کہ تم چاروں میں سے سید زیادہ کون ہے؟ مجھے خون رسول کی خوشبو ہے۔ ایک مزدور حاضر ہوا، کہنے لگا حضور مزدور سے نا ذات نہیں پوچھی جاتی، کام لیا جاتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے سید زادے تو نے کیا کیا؟ مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، میری اوقات کیا، آپ نے اپنا امامہ اتارا، سید زادے کے قدموں میں رکھا، بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے سید زادے معافی دے دو، مجھے معاف کر دو، میری اتنی اوقات نہیں کہ آپ مجھے کندھوں میں اٹھائیں۔ معافی لی، اس کے بعد آپ نے اس سید زادے کو اپنے پالکی میں بٹھایا، ایک سائڈ سے آپ نے خود اٹھایا، ایک سائڈ سے آپ کے بیٹے حجت الاسلام سید حامد رضا خان صاحب آپ نے اٹھایا، ایک سائڈ سے امجد علی آدمی صاحب نے اٹھایا، یہ سب لوگوں نے اٹھایا، اور مولانا حسن رضا خان صاحب کھڑے دیکھ رہے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں ذکر کرتے ہیں اہل بیت کی شان تو یہ ہے۔ اور سیدہ حسنین کریمین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یقین کریں انسان کے دل میں نا ایک محبت کا نور پیدا ہوتا ہے، اور امام حسین کا ذکر شہادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں لوگوں کو اس طرح گائیڈ کیا جاتا ہے، اس طرح امام حسین کا ذکر سنایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ یہ کوئی خوفناک واقعے کا نام ہے، بلکہ حسنین کریمین کا ذکر اس انداز کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سنائے کہ ان کے اندر صبر، شہادت اور استقامت کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے صدقے میں تمام کی بے حساب